موت آنے سے 40 دن پہلے کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ موت آنے سے 40 دن پہلے جسم میں ایک نشانی ظاہر ہوتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اب وقت قریب ہے، فوراً توبہ کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دنیا میں آنے والا ہر انسان ایک دن اس دنیا سے ضرور رخصت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف اور دو ٹوک الفاظ میں فرمایا، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس سے نہ کوئی بادشاہ بچ سکا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی امیر، نہ کوئی غریب۔ انسان پوری زندگی دولت جمع کرنے، گھر بنانے، کاروبار بڑھانے اور دنیا کی آسائشیں حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے، لیکن ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب سب کچھ یہیں رہ جاتا ہے اور انسان تنہا اپنی قبر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار موت کو یاد کرنے کی تلقین فرمائی، کیونکہ جو شخص موت کو یاد رکھتا ہے وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور نیک اعمال میں آگے بڑھتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں موت کا ذکر سننا بھی بہت سے لوگوں کو پسند نہیں، حالانکہ یہی حقیقت سب سے زیادہ یقینی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑھاپا آئے گا، پھر توبہ کریں گے، پھر عبادت کریں گے، مگر حقیقت یہ ہے کہ موت نہ عمر دیکھتی ہے، نہ دولت، نہ صحت اور نہ منصوبے۔ کتنے ہی نوجوان صبح گھر سے نکلتے ہیں اور شام تک ان کی خبر آ جاتی ہے، کتنے ہی صحت مند لوگ اچانک دنیا سے چلے جاتے ہیں اور کتنے ہی بیمار سالہ سال زندہ رہتے ہیں۔ اس لیے کسی انسان کو یہ معلوم نہیں کہ اس کی زندگی کا آخری دن کون سا ہوگا۔ قرآن کریم واضح طور پر بتاتا ہے کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا اور نہ ہی یہ جانتا ہے کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام ہمیں ہر وقت توبہ، استغفار اور نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے، نہ کہ آخری وقت کا انتظار کرنے کی۔ بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ موت سے 40 دن پہلے جسم میں فلاں نشانی ظاہر ہوتی ہے یا فلاں خواب آنے لگتے ہیں، لیکن قرآن اور صحیح احادیث میں ایسی کوئی عمومی نشانی بیان نہیں کی گئی کہ ہر انسان کو لازماً موت سے 40 دن پہلے معلوم ہو جائے کہ اس کا وقت قریب آ گیا ہے۔ ہاں، بعض افراد کو بیماری، بڑھاپے یا اپنی مخصوص حالت کی وجہ سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ زندگی کا سفر اختتام کے قریب ہے، لیکن اسے شرعی اور عمومی قانون نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے ایک مسلمان کا ایمان اس بات پر ہونا چاہیے کہ موت کا وقت صرف اللہ جانتا ہے، اور اسی لیے ہر دن کو اپنی آخری فرصت سمجھ کر گزارنا چاہیے۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر موت کی کوئی مقررہ ظاہری نشانی نہیں تو پھر ایک مسلمان کس چیز کی فکر کرے؟ اس کا جواب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ یعنی اصل توجہ اس بات پر ہونی چاہیے کہ ہمارا آج کا دن اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزرا یا نہیں، کیا ہم نے نماز وقت پر ادا کی، کیا ہم نے والدین کے حقوق ادا کیے، کیا ہم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کیا ہماری کمائی حلال ہے، کیا ہماری زبان جھوٹ، غیبت اور بہتان سے محفوظ ہے؟ یہی وہ سوالات ہیں جو ایک مسلمان کو روزانہ اپنے آپ سے پوچھنے چاہیے، کیونکہ جب موت آئے گی تو انسان سے اس کے بینک بیلنس، گاڑی یا گھر کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ اس کے ایمان، نماز، اعمال اور حقوق العباد کے بارے میں سوال ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا رہتا ہے جب تک روح حلق تک نہیں پہنچ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر بے حد مہربان ہے اور جب تک زندگی باقی ہے واپسی کا راستہ کھلا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کسی کو معلوم نہیں کہ روح کب تک حلق تک پہنچ جائے۔ اس لیے توبہ کو کل پر ٹالنا بہت بڑی غلطی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ابھی جوان ہیں، ابھی عبادت کا وقت نہیں آیا، بڑھاپے میں سب ٹھیک کر لیں گے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ قبرستانوں میں صرف بوڑھے نہیں بلکہ نوجوان، بچے اور ہر عمر کے لوگ بھی دفن ہیں۔ اس لیے ایک سچا مومن وہی ہے جو ہر صبح یہ سوچ کر اٹھے کہ اگر آج میری زندگی کا آخری دن ہو تو کیا میں اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار ہوں؟ اگر اس سوال کا جواب ہمیں بے چین کر دے تو یہی بے چینی ہماری اصلاح کا آغاز بن سکتا ہے۔ دوسرے حصے میں ہم ان اعمال کا ذکر کریں گے جو حسن خاتمہ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ موت کی تیاری کا بہترین طریقہ کیا ہے اور وہ کون سی نصیحتیں ہیں جو رسول اللہ نے اپنی امت کو آخری سفر کے لیے عطا فرمائیں؟
ناظرین، پہلے حصے میں ہم نے جانا کہ یہ بات قرآن و صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے کہ ہر انسان کو موت سے 40 دن پہلے کوئی مخصوص جسمانی نشانی لازماً ظاہر ہوتی ہے۔ البتہ ایک بات ضرور ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بار بار نصیحت، تنبیہ اور مہلت عطا فرماتا ہے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ کبھی بیماری انسان کو اپنی کمزوری کا احساس دلاتی ہے، کبھی کسی عزیز کی وفات اسے زندگی کی حقیقت یاد دلاتی ہے، کبھی کوئی حادثہ، کوئی آزمائش یا کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جس سے انسان کو احساس ہوتا ہے کہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ واقعات موت کی قطعی علامت ہوں، لیکن یہ ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت اور بیداری کا سبب بن سکتے ہیں۔ قرآن کریم بار بار انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی، اپنے اعمال اور اپنے انجام کے بارے میں سوچے۔ اسی لیے ایک مومن ہر آزمائش کو صرف مصیبت نہیں سمجھتا بلکہ اپنے لیے اصلاح کا موقع بھی سمجھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ فرصت کو غنیمت جانو، کیونکہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب نہ توبہ کا موقع ہوگا اور نہ نیک عمل کرنے کی مہلت۔ صحت کو بیماری سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، فراغت کو مصروفیت سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جاننے کی تلقین اسی لیے کی گئی کہ انسان آخری لمحے کا انتظار نہ کرے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ابھی زندگی باقی ہے، عبادت بعد میں کر لیں گے، توبہ بڑھاپے میں کریں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ موت کسی کو اطلاع دے کر نہیں آتی۔ کتنے ہی لوگ رات کو سوئے اور صبح نہ اٹھ سکے، کتنے ہی لوگ معمول کے مطابق اپنے کام پر گئے لیکن واپس گھر نہ لوٹ سکے۔ اس لیے دانائی اسی میں ہے کہ انسان ہر دن کو اپنی آخری مولا سمجھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائے۔ اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرے، اگر کسی کا حق مار رکھا ہو تو واپس کرے، اگر کسی سے ناراضگی ہو تو صلح کرے، اور اگر نمازوں میں کوتاہی ہو تو انہیں درست کرے۔ یہی وہ اعمال ہیں جو ایک مومن کو ہر وقت تیار رکھتے ہیں، کیونکہ اصل کامیابی موت کے وقت نہیں بلکہ اس زندگی میں اپنے اعمال درست کرنے میں ہے۔ ناظرین، اب ایک اہم سوال یہ ہے کہ حسن خاتمہ کیسے نصیب ہوتا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حسن خاتمہ کسی ایک دن یا ایک رات کی عبادت سے نہیں ملتا بلکہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارنے کی کوشش کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جو شخص نمازوں کی پابندی کرتا ہے، قرآن کریم سے تعلق رکھتا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، حلال روزی کماتا ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے، سچ بولتا ہے، ظلم سے بچتا ہے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے، اس کے لیے امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ بھی خیر پر فرمائے گا۔ اسی طرح کثرت سے استغفار، درود پاک، ذکر الہی اور اخلاص کے ساتھ دعا کرنا بھی ایمان کو مضبوط بناتا ہے۔ ہمیں ہر روز یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ یاد رکھیں، سب سے بڑا نقصان یہ نہیں کہ انسان دنیا میں غریب ہو، بلکہ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے غافل ہو جائے۔ دنیا کی دولت، شہرت، عہدے اور آسائشیں سب یہیں رہ جائیں گی، لیکن قبر میں ہمارے ساتھ صرف ہمارے اعمال جائیں گے۔ اس لیے آج ہی فیصلہ کریں کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے، قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، توبہ کو مؤخر نہیں کریں گے اور ہر دن کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی حقیقت کو سمجھنے، اس کی تیاری کرنے، گناہوں سے سچی توبہ کرنے اور ایمان و تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ کمنٹ میں ایک مرتبہ درود شریف ضرور لکھ دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔